الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو ایم کے ایم چینل 5 کلاس۔ آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ٹھیک ہے جی، ایسی شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی جو ہے تبلیغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہدایت کے سرچشمے یہاں پہ سب سے پہلے ہدایت کے سرچشمے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں چیپٹر دیا گیا ہے، جو آپ کی نشاندہی ہے۔ حضرت داؤد کے جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت داؤد نے حکومت کی 70 سال، حضرت داؤد علیہ السلام نے عمر پائی 100 سال۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب ہے زبور مقدس۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا لوہا، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک وسیع اور زبردست سلطنت قائم کی۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام سادہ مزاج تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہے ترجمہ، اور ہم نے ان داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ تفصیلی جوابات دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے درج ذیل معجزات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور مترنم آواز عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے تو اچھا یہ زین ہے، ٹھیک ہے جی، زین کے کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور جو ہے آپ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کا مقدس طریقہ ہے۔ جیسا کہ آپ وسلم کا فرمان ہے، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے رزق کماتے تھے۔ اور ایک اور جگہ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت، صبر، انصاف اور توکل اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، ان عادتوں کو اپنا کر آپ انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں کون سی مخلوق شامل ہوتی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے تابع تھے، اور زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ کثیر انتخابی سوالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ کیا عطا کیا تھا؟ بادشاہت عطا کی تھی۔ اس طرح آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اجازت دیجیے۔